جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج میں چھوٹا سا ڈفرنٹ طریقے سے چیز کو بات کرنا چاہ رہا ہوں سائیکولوجی، کیونکہ ہماری حکومت کے جو حکومتوں حکمرانوں کا جو بہیویئر ہے اٹ از ویری انپریڈکٹیبل قسم کا بہیویئر ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ان کو لا کی سمجھ نہیں لگ رہی۔ خاص طور پر میں اسٹارٹ کروں گا قاضی فائز عیسیٰ سے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اگر آپ دیکھیں ان کی جو اب تک کی کاروائی ہے، اسمبلی میں جا کے بیٹھ جانا، اسمبلی ممبران کے درمیان جا کے بیٹھ جانا، پھر ان کے تمترا، کسی کو بولنے نہ دینا، کسی کو بات نہ کرنے دینا، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی بندہ نہیں کر سکتا کہ نارمل آدمی ہے۔ تو اس پہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، میرے چھوٹے بھائی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا یہ قاضی فائز، وہ کہنے لگے کہ قاضی فائز عیسیٰ ایک نارسسسٹ ہے۔ تو نارسسسٹ میرے لیے تھوڑا سا اسٹرینگ ورڈ تھا، تو میں نے اس کی تھوڑی تحقیق کرنے کی کوشش کی، تو مجھے جو چیز سمجھ لگی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ عمران خان کی جدوجہد کن لوگوں کے اگینسٹ ہے، عمران خان کے مقابلے میں کون لوگ ہیں، یہ ذہنی مریض لوگ ہیں۔ اب جی نارسسسٹ اگر آپ گوگل پہ جائیں، اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میں یہاں پہ اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اچھا جی، یہ اب دیکھیں جی، اگر آپ گوگل پہ جائیں گے، اے آئی جو کو پائلٹ آپ کو مل جائے گا، اس پہ لکھیں، اگر آپ سے سرچ کریں نارسسسٹ ہے NARCISSIST نارسسسٹ، اس کو اگر آپ سرچ کریں گے تو اس میں جو ڈیفینیشن جو نارسسسٹ کی آتی ہے وہ یہ ہے: نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر از اے مینٹل ہیلتھ، یہ ذہنی کنڈیشن ہے بندے کی، اس بات پہ غور کیجیے گا، is a mental health condition in which people have unreasonably high sense of their own importance. They need and seek to too much attention and want people to admire them. People, یہ بڑی important ہے، people with disorder may lack the ability to understand or care about the feeling of others. یہ بڑی important ہے، یہ جج ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ کسی کی فیلنگ کو سمجھ سکیں یا یہ کنڈیشن کو سمجھ سکیں۔ یہ نہایت ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کسی کی کوئی فیلنگ کا، کوئی انصاف کا، کوئی چیزوں کا ٹریک نہیں، یہ جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں، اپنی باتوں کی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اپنے اندر یہ اپنی توجیحات پیش کریں گے، یہ توجیحات پیش کریں گے۔ میں اس کو ڈسکرائب اس طرح کروں گا کہ صدیق جان نے ایک ویلاگ میں کسی جگہ بات کی، بڑی صدیق جان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ انہی کی یہ بات ہے تو انہی کے گھر پہ آنی چاہیے۔ تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جب بندہ فیم میں ہوتا ہے نا، جب انہوں نے بات تھوڑا سا اور انداز سے کی تھی، میں تھوڑا سا ڈفرنٹ کروں، لیکن بات انہیں کی بات ایک ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کو فیم میں ہوتے ہیں یا کسی ٹائم لائٹ میں ہوتے ہیں یا کسی گھر میں بھی اگر ہوا تو آپ کو لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی تم نے فلاں چیز غلط کی، تم نے ایسے کیا، تم نے ایسے کیا، اس کو پھر وہ بندہ بیٹھ کے سوچتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے اور اس کو ٹھیک کرتا ہے، اس کو بہتر کرتا ہے۔ یہ ہے ایک نارمل ہیومن بیہیویئر۔ جب آپ ایک نارمل انسان ہوتے ہیں تو آپ کو جب کرٹیسائز کیا جاتا ہے یا آپ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے یا آپ کو بتایا سمجھایا جاتا ہے، آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کو بہتر کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار مجھے کچھ بہتر کرنا چاہیے۔ 90% چانسز یہ ہیں کہ آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ نے اس معاشرے میں اپنی چیزوں کو لے کے آپ نے چاہ کے چلنا ہوتا ہے۔ اب چونکہ قاضی فائز صاحب ایک چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، ان کے اوپر جتنی تنقید ہو رہی ہے، جتنی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں ایسے لوگ، اور یہ قاضی فائز صاحب بھی یقیناً پڑھتے ہوں گے، اور یہ پھر کے بیان بھی آتے ہیں، جس دن مجھے لگا کہ میں انصاف نہیں کر پاؤں گا میں چھوڑ دوں گا۔ اب ان کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ انہوں نے پاکستان کی عوام سے ان کا انتخابی نشان کا حق چھین لیا، ان کو نظر نہیں آ رہا۔ رات کو اٹھ کے فیصلے کیے، ان کو نظر نہیں آ رہا۔ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین فسٹائیت ہوئی ہے، وہ چیف جسٹس بیٹھے، کوئی سوموٹ ایکشن نہیں ہے، کسی پوچھیں، لوگ دن دہاڑے اٹھائے جا رہے ہیں، چیف جسٹس کو کچھ پتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک مینٹل کنڈیشن میں ہے۔ اور یہ جو کنڈیشن جب آپ اس کو کریں گے، اس کو گوگل کریں گے یا آپ اس کو تھوڑی سی ریسرچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ان کے اندر سینس آف انٹینشنل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا بیگم کو ساتھ کھڑا کر کے ہم انہوں نے ہاتھ اٹھا لینا ہے، انہیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کوئی خاص قسم کی مخلوق ہے۔ ان کے اندر اینالائزنگ ایبلٹی کوئی نہیں ہوتی۔ جب کسی بھی شخص میں، کسی بھی انسان میں اینالائزنگ ایبلٹی نہ ہو تو وہ ذہنی مریض ہوتا ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ایک نارسسسٹ ہے، وہ ایک نارسسسٹ ہے اور ایک مینٹل کنڈیشن ہے۔ اور پاکستان کے عوام کو سوچنا ہے کہ عمران خان کی جد و جہد ایک نارسسسٹ قسم کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑا ہوا۔ اب دوسری جو نارسسسٹ شخصیت جو ہیں، جن کو میں نے آبزرو کیا ہے، وہ ہمارے جو ہیں وہ ہیں عاصم منیر صاحب۔
اچھا تھوڑا سا بیچ میں انٹرپٹ ہو گیا، فون آ گیا میرے ایک دوست کا، تو مجھے وہ سننا پڑ گیا. اچھا نہیں ہے. تو میں بات کر رہا تھا یہ جو ہے عاصم منیر صاحب کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک نارسسسٹ کی ڈیفینیشن میں بڑے پوری اتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ کیا کر کے رہے ہیں، انہوں نے قوم کے ساتھ کیا تراؤ کیا، کیا دھوکہ کیا، کیا ڈرامہ کیا. تو یہ ان کے حالات ہیں. تو پاکستان کے عوام کو یہ سمجھنا ہے کہ ان کا جو مقابلہ ہے، جو واسطہ ہے، وہ کس لوگ کی پڑا. اب دیکھیں قاضی فائد یہ عیسیٰ کے بعد اب یہ دوسری شخصیت ایسی ہیں جو کہ پاکستان بہت امپورٹنس اہمیت کی حامل ہے. ان کا بڑا ایک رول ہے پاکستان میں، اور ان کو اتنا کرٹیسائز ہو رہا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، اور ان کی طاقت ہے، ان کے اختیار میں. پرائم منسٹر ان کی انگلیوں پہ ناچتا ہے، وزراء ان کے آگے پیچھے کرتے ہیں. ان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کیا ٹھیک کرنا ہے، اور وہ ان کو لگتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور وہ جو کر رہے ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں. وہ ایک پارٹی کو کچلنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ میں امپورٹنٹ ہوں، اپنی میں کے لیے میں نے یہ بات کر دی ہے، میری بات یہ سنی جائے گی. تو اس چکر میں وہ پڑے ہوئے ہیں. ان کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی نارسسسٹ لوگوں میں. تو دوسری جو نارسسسٹ شخصیت پاکستان پہ قابض ہے وہ جو ہے وہ اپنا یہ عاصم منیر صاحب ہے. ان کے نیچے چھوٹے چھوٹے اور بھی ہیں، مطلب محسن نقوی ہے، وہ بھی اسی قسم کی پرسنالٹی کا ہے، اور ندیم انجم کو دیکھ لیں، وہ بھی تقریباً یہی کسی قسم کی پرسنالٹی ہے. تو ان تمام کا یہ حالات یہ اس قسم کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ تو ہے صورتحال ان کی. تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں سے آپ اس کو ویسے نارسنس کو پیدا بھی ان کو جج کی ان کو پڑھیے گا، اس ڈیفینیشن کو پڑھیے گا. یہ ایک ذہنی کنڈیشن ہے. میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں، اس کو میں نے جو سمرائز کیا تھا دو ایک لفظوں میں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. گوگل میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی. Narcissistic personality disorder کہتے ہیں جس کو is a mental health condition in which people have an unreasonably high sense of their own importance. Unreasonable ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو اہمیت دینے. تو ہر بندہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، ہر بندے کو اپنی چیزیں لگتی ہے، لیکن یہ unreasonably high ہے. ان کو ان کے جو احساس ہے، ان کو خود ستائی ہے، وہ بہت زیادہ ہائی لیول کی ہے. جی بیچ میں تھوڑی سی انٹرپشن ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا. بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی جو لڑائی ہے، جو پاکستان کی عوام کی جنگ ہے، وہ بڑی ہی مشکل مرحلے میں داخل ہو چکی ہوئی ہے. اور یہ مشکل مرحلہ اس لیے پیش آیا کہ ہماری جو مقابلے میں لوگ ہیں وہ ذہنی مریض ہیں. اب آپ دیکھیں ایک ذہنی مریض کو، ایک نارسسسٹ کو، ایک ایسے شخص کو جس کے اندر انسانیت نام کی، اس کو کتنی سپورٹ کرتے ہیں یہ کرمنل لوگ، اس کو لانا چاہتے ہیں، اس کی ایکسٹینشن کا بنا ہوا ہے، اور وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ اہم سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اس کے بغیر پاکستان ڈوب جانا پتہ نہیں. اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے وہ کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں. اور یہی حال عاصم منیر صاحب کا. وہ اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو حکومت میں رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے خلاف عمران خان کی جدوجہد. یہ وہ ذہنی مریض ہے جن کے خلاف عمران خان جنگ. اور اس جنگ میں پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان میں رہنے والوں نے عمران خان کا بھرپور ساتھ دینا ہے. عمران خان 10 دفعہ بلایا تھا، آپ کو 10 دفعہ جانا ہے. کیونکہ یہ جو ذہنی مریض ہے اس طرح کے، یہ پاکستان کو ختم کر دیں گے، آپ کی زندگیاں ختم کر دیں گے. بچے میں لوگ ڈاکو مار رہے ہیں، پولیس کو اور کام پہ لگایا ہوا ہے، لوگ چک لو مار لو کے چکر میں لگایا ہوا ہے. باہر بات ختم کرتے ہیں. میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی عوام سمجھے کہ عمران خان کی جدوجہد کن لوگوں کے خلاف ہے اور عمران خان کو کس قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے، جاتے جاتے میں ایک بات کہوں گا، وہ یہ کہ پاکستان کی جو عوام ہے اب ان کو ایک گوریلا جدوجہد کی ضرورت ہے. گوریلا جدوجہد کی ضرورت ہے. پھر کہہ رہا ہوں پرامن گوریلا جدوجہد وہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سپورٹ کرنے کی، پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستان کی عوام کو، اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹ کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اس گیم کو چھوٹی گیم مت سمجھیں، یہ آنے والے دنوں میں اور بڑی ہوتی جائے گی، یہ اور بڑی ہوتی جائے گی. اور یہ لیکن یہ ایک بات کنفرم ہے کہ ظلم کی، ہر ظلم کا ایک اینڈ ہوتا ہے، اس ظلم کا بھی اینڈ ہے. اللہ پاک نے ظلم بنایا ہی ختم ہونے کے لیے، اور اس نے ہمیشہ ختم ہونا ہے، اور انصاف نے ہمیشہ جیتنا ہے. اس بات کا خیال رکھیے گا، اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.